ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حارث سلطان کے قرآن پر اٹھائے گئے ایک اعتراض پر بات کی تھی جو نضر بن حارث سے متعلق تھا۔ آج کی ہماری ویڈیو دوسرے اعتراض پر ہے جو عبداللہ بن ابی السراح سے متعلق ہے۔ اس پر بھی ملحدین کا ایک بہت بڑا اعتراض موجود ہے۔ پہلے میں آپ کو اعتراض بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ جواب کی طرف چلتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی سراح مسلمان ہو کر مہاجرین کے ساتھ یثرب آ گئے تھے، جہاں انہیں وحی کی کتابت کا عہدہ دیا گیا۔ عبداللہ بن ابی سراح سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ قریش میں سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے وحی لکھی تھی۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ وحی لکھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے آیات لکھواتے تھے۔ ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی السراح کو سورہ المؤمنون کی کچھ آیات لکھوا رہے تھے تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ آیات یہ تھیں: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر نطفے کو ہم نے جمع و خون بنا دیا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ سیرت کی کتابوں کے مطابق عبداللہ بن ابی السراح نے حیران ہو کر کہا: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ فکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا پسند آیا، چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی السراح کو حکم دیا کہ اسے بھی لکھ دو۔ عبداللہ بن ابی السراح نے اسے لکھ دیا اور آیت یوں ہو گئی: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأنا خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اس واقعے سے عبداللہ بن ابی السراح شک میں مبتلا ہو گئے کہ یہ الفاظ تو میں نے ادا کیے تھے، تو یہ وہی کیسے ہو گئے؟ اس کا مطلب معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے اسلام اور مدینہ دونوں چھوڑ دیے اور مرتد ہو کر مکہ چلے گئے۔ پھر مزید بھی قرآن کی کتابت کے حوالے سے انہوں نے طرح طرح کی الزام تراشیاں کی، جیسے کہ وہ کہتے تھے کہ کتابت کے دوران ہم بعض الفاظ کو دوسرے الفاظ سے بدل لیا کرتے تھے اور رسول اللہ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا تھا۔ مثلا کہیں اگر علیم الخبیر نازل ہوا تو ہم اس کی جگہ علیم الحکیم کر دیا کرتے تھے اور کسی کو علم نہیں ہوتا تھا۔ جی تو یہ تھا اعتراض۔ اب اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس واقعے میں جو بات سورہ المؤمنون سے متعلق کی گئی ہے وہ کسی بھی مستند کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ سیرت کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اس معیار کی نہیں ہیں کہ ان پر کلی بھروسہ یا اعتبار کیا جا سکے۔ خصوصاً سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام کے متعلق تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء کی شدید ترین تنقید موجود ہے۔ اصل میں ان سیرتوں میں کسی بھی بات کے مستند ہونے کو کبھی اہمیت نہیں دی گئی، بس جو جیسا جس نے بتا دیا اسے شامل کر لیا گیا۔ لیکن اس وقت ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابی السراح سے متعلق جو مستند علم ہے وہ بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ یعنی مستند کتابوں سے ہمیں اتنا تو علم ہو ہی جاتا ہے کہ ابی السراح کاتب وحی تھے، پھر یہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے قرآن کی کتابت کے حوالے سے سنگین نوعیت کی الزام تراشی کی، جس پر فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم جاری کیا۔ لیکن چونکہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ شریک بھائی تھے، لہٰذا انہوں نے ان کی سفارش کی اور عرض کی کہ ابی السراح نے توبہ کر لی ہے، جسے قبول کیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ اب اس تمام معلومات کے ساتھ آپ سورہ المؤمنون والا واقعہ جوڑ کر پڑھیں تو بے شک وہ مستند نہ ہو، لیکن منطقی اعتبار سے کسی حد تک درست لگتا ہے۔ یعنی جو شخص وحی کے حوالے سے یہ الزام لگا سکتا ہے کہ ہم کتابت کے دوران تبدیلی کر لیا کرتے تھے، وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سورہ المؤمنون میں آخری الفاظ میں نے شامل کیے تھے۔ ظاہر ہے سیرت لکھنے والے ابن اسحاق تک یہ بات کسی نہ کسی ذریعے سے تو پہنچی ہی تھی، بے شک وہ خود ابی السراح ہوں یا وہ کفار مکہ جہاں جا کر ابی السراح نے پناہ لی۔ بہرحال یہ ایک امکان ہے۔ مزید امکانات کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ واقعتاً ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی ہو، آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ ایک شخص جو کاتب وحی تھا وہ شک میں مبتلا ہوا پھر مرتد ہو گیا۔ تو پہلے اسی بات کو سمجھ لیتے ہیں، یعنی پہلے ہم اس بات کو فرض کر لیتے ہیں کہ جو بات سورہ المؤمنون کے حوالے سے کی جا رہی ہے وہ کسی حد تک سچ ہی ہے۔ تو اب اس کی زیادہ ممکنہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی ممکنہ صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہوں تو آیات میں موجود خلقت کی حیرت انگیز آیات کو سن کر ابی السراح کے منہ سے بے اختیار نکلا ہو فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ کے لیے کہے گئے تعریفی کلمات ہیں۔
ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق میں تعریفی کلمات کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے شخص کو تعظیم دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے ایک مستقل ذکر بنا دیا جائے۔ ہمارے پاس اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ مقتدین نے کہا ربنا ولک الحمد، لیکن اس مروجہ کلمے کے بعد مقتدیوں ہی میں سے ایک غیر مروجہ کلمے کی آواز آئی جس میں کہا گیا حمدن کثیرا و طیبا مبارکن فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرنے کے بعد دریافت فرمایا کہ یہ کلمات کس نے ادا کیے؟ ایک شخص نے کہا کہ میں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو تمہارے ان کلمات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد کئی صحابہ نے اس کو معمول بنا لیا، خود میرا بھی نماز کے دوران یہی معمول ہے۔ اس کے علاوہ بھی مثالیں موجود ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو قرآن میں شامل ہے۔ اذان کے کلمات نہ اللہ نے بتائے نہ رسول نے، یہ کلمات ایک صحابی نے خواب میں سنے، پھر انہی کو معمول بنا لیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تو ایسے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ تو ایسا ہی کوئی معاملہ ابی السراح کے ساتھ پیش آنے جا رہا تھا تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا، یعنی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اس نے کوئی کائناتی اصول بیان کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا اور اسے قرآن میں شامل کر لیا گیا۔ یعنی اگر تو آیت کسی علم سے متعلق ہوتی، جیسے فرض کریں کہ آیت یوں ہوتی کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا، اس پر ابی السراح کہتے کہ کھنکھناتی مٹی سے زیادہ مناسب ہے، اور انہیں کہا جاتا کہ چلو ٹھیک ہے کھنکھناتی مٹی لکھ لو، تب یہ معاملہ واقعی گڑبڑ ہوتا۔ لیکن یہ تعریفی کلمات تھے جو قرآن کے حسن بیان کو سن کر اس کے منہ سے بے اختیار نکلے، اور چونکہ تعریفی کلمات تھے لہٰذا ممکن ہے کہ اللہ نے اسی وقت رسول اللہ کو ہدایت جاری کی ہو کہ میرے اس بندے کی تعریف کو بھی شامل کر دیا جائے۔ لیکن ابی السراح معاملہ فہمی میں شاید جلد بازی کر گئے، یا پھر انہیں شیطان نے بہکا دیا اور وہ دین سے ہی پھر گئے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ممکنہ صورت عقل میں نہیں آتی، یعنی یہ ممکن نہیں کہ کوئی خود کلام لکھ کر یا لکھوا اسے خدا سے منسوب کر رہا ہو اور وہ یہ جانتے ہوئے کہ کاتب اس کی حقیقت سے واقف نہیں، اس کے سامنے اتنی بڑی غلطی کر جائے۔ اس بات کے امکانات اس وقت بھی نہ ہونے کے برابر تھے، پھر آگے کے حالات سے مزید اس بات کا امکان صفر ہو جاتا ہے۔ آگے کے حالات یہ تھے کہ ابی السراح بھاگ کر مکہ چلے گئے، پھر دوسرا دعویٰ کیا کہ ہم کتابت میں الفاظ کا ہیر پھیر کرتے تھے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا۔ اب اس کے کیا امکانات ہیں، ان کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک آیت نازل ہوئی جس کے آخری 2 الفاظ ہیں علیم الحکیم۔ ابی السراح نے بطور کاتب اس میں جان بوجھ کر غلطی کی اور اس کی جگہ لکھ دیا علیم الخبیر۔ اب یہاں یہ بات جاننی بہت ضروری ہے کہ جو قرآن لکھوایا جا رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے نہیں لکھوا رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کروانا اللہ کے ذمے تھا، جس کا بیان سورہ القیامہ میں موجود ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ آپ اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دیں کہ اس میں جلدی کریں۔ انا علینا جمعہ وقرآنہ، یقیناً اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ یعنی صورتحال یہ ہوگی کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب سے لکھوا رہے ہیں اسے خود نہیں پڑھیں گے، اسے پڑھے لکھ کے صحابہ پڑھیں گے اور حفظ کر لیں گے۔ لیکن یہاں پھر ایک مسئلہ اور جنم لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صورت نماز میں پڑھیں گے، پیچھے مقتدیوں کی ایک جماعت تو ایسی ہوگی جو خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح امی ہوگی، اور ان کے قرآن کو سننے اور حفظ کرنے کا ماخذ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہیں گے۔ دوسری جماعت وہ ہوگی جس نے کاتب کے لکھے پر اس صورت کو حفظ کیا ہوا ہوگا۔ یہاں سے یہ سارا معاملہ کھل جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت میں وہی پڑھیں گے جو یقینی طور پر ان پر نازل ہوا تھا۔ کاتب نے کیا لکھا اسے تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، لیکن پیچھے جو صحابہ سن رہے ہوں گے وہ یقینی طور پر الجھ جائیں گے کہ ہم نے تو صحیفے میں علیم الخبیر پڑھا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیم الحکیم پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام ذخیرہ حدیث کو کھنگال لیں، ساری سیرت کی کتابیں پڑھ ڈالیں، چاہے تو سیرت ابن اسحاق یا ابن حشام ہی پڑھ لیں، لیکن آپ کو ایسا ایک بھی واقعہ نہیں ملے گا جس میں ایسا کوئی کنفیوژن ہوا ہو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ کوئی کاتب قرآن لکھنے میں ایسی کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے۔ تو اسے ایسے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ چونکہ ابی السراح شیطان کے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے بعد میں کفار کو خوش کرنے کے لیے قرآن پر ایسی تنقید بھی کر دی جس کا نہ تو کوئی سر تھا نہ پیر۔ آگے چلیں۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ مکہ فتح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی السراح کے قتل کا حکم جاری فرما دیا۔ اب یہ قتل کا حکم کیوں جاری کیا گیا تھا، اس پر 2 موقف ہیں۔ ہمارا یعنی مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ چونکہ وہ مرتد ہو چکے تھے
پھر ان پر قرآن پر تنقید اور جھوٹے پروپیگنڈے کا الزام بھی تھا، لہٰذا ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا گیا۔ ملحدین کا موقف یہ ہے کہ چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وحی کے راز سے واقف ہو چکے تھے، لہٰذا ان کا قتل ضروری ہو گیا تھا تاکہ راز فاش نہ ہو سکے۔ اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ ہوا یوں کہ جب ابی السراح کو علم ہوا کہ ان کے قتل کا فرمان جاری ہوا ہے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لی اور توبہ کر لی، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سفارش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ اب ذرا عقل سے سوچیں کہ اگر ملحدین کا موقف درست ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا تمام صحابہ مل کر بھی ابی السراح کو معافی نہیں دلوا سکتے تھے، کیونکہ وہ ایک ایسے راز سے واقف تھے جس کے افشا ہونے پر اسلام کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا، لہٰذا اسے معاف کرنے کا رسک تو لیا ہی نہیں جا سکتا تھا، چاہے اس کی سفارش کوئی بھی کرتا۔ اب یہاں ملحدین یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کمزور تھے، ڈر گئے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے جان بچانے کے لیے توبہ بھی کر لی ہوگی اور یہ وعدہ بھی کر لیا ہوگا کہ میں اس راز کو کبھی افشا نہیں کروں گا۔ لیکن ملحدین کی بدقسمتی یہ ہے کہ آگے آنے والے حالات اس مفروضے کی بھی تصدیق نہیں کرتے۔ اتنا مانا جا سکتا ہے کہ ابی السراح اس وقت کمزور تھے، ڈر گئے ہوں گے، لیکن کیا وہ ہمیشہ کمزور ہی رہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ آگے چل کر ایک بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ انہوں نے اس حد تک مسلمانوں کا بھروسہ جیت لیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں مصر کا گورنر مقرر کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنی سربراہی میں اسلام کو باقی ماندہ افریقہ میں بھی پھیلا دیا اور وہاں کی تمام افواج ان کے ماتحت آ گئیں۔ اب یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ جس کے پاس فوج کی کمان آ جائے وہ کمزور نہیں رہتا، خواہ وہ وقت کے حکمران کے سامنے کھڑا ہو۔ حکمران کی اطاعت وہ اللہ کے خوف سے کرے تو کرے، حکمران زبردستی نہیں منوا سکتا۔ اس کی مثالیں تو آپ یہاں پاکستان میں بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ بھٹو اور ضیاء الحق کی مثال لے لیں یا نواز شریف اور مشرف کی۔ آج بھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر عمران خان اور فوجی قیادت میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو کس کی چھٹی ہوگی؟ سب کو پتا ہے۔ تاریخ اسلام سے بھی اس کی مثال لی جا سکتی ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے یہ شرط عائد کر دی تھی کہ جب تک قاتلین عثمان سے قصاص نہیں لیا جاتا تب تک ہم بیعت نہیں کریں گے، یہاں تک کہ یہ معاملہ جنگ تک جا پہنچا تھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوجی کمان ہی تو تھی، یعنی جو شخص فوج کی کمان حاصل کر لے پھر اس پر طاقت کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ طاقت تو اس کے پاس بھی برابر کی ہی ہوتی ہے۔ تو جب ابی السراح کے پاس فوجی کمان آ گئی تب انہوں نے اسلام کے خلاف بغاوت کیوں نہ کی؟ مصر کی گورنری کے بعد لیبیا میں اسلامی حکومت کا قیام، سوڈان میں اسلامی حکومت کا قیام، تیونس اور آس پاس کے تمام ممالک میں اسلامی حکومت قائم کرتے چلے گئے۔ اگر ملحدین کا یہ موقف تسلیم کر لیا جائے کہ انہوں نے دباؤ کے تحت توبہ کی تھی تو اب تو وہ طاقت میں آ چکے تھے، وہاں اپنے ہم خیالوں کی تقرریاں کر کے وہ دوبارہ اسلام کے خلاف بغاوت کر سکتے تھے، لیکن وہ کہتے یہ تھے کہ میں نے اوائل میں بہت غلطیاں کی ہیں، اب میری زندگی اسلام کی خدمت میں ہی بسر ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو عقل تو اسی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ عبداللہ ابن ابی السراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غلطیاں کی تھیں ان پر وہ شرمندہ بھی ہوئے اور توبہ بھی کر لی، لیکن ان کو بنیاد بنا کر جس جھوٹے پروپیگنڈے میں اب ملحدین مگن ہیں اس کا نہ تو کوئی سر ہے نہ پیر۔ اللہ تعالیٰ سب کو عقل استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔